جب پولیس کو ایریزونا میں ایک نوجوان مینونائٹ عورت کی باڈی ملی تو ان کے سامنے سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ اسے اپنے گھر سے گھنٹوں دور لا کر کیوں مارا گیا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ جب وہ مینونائٹ کمیونٹی کے ساتھ مل کر اس جرم کو سالو کریں گے تو انہیں سالوں پرانے کیسز کا بھی سراغ ملے گا۔ 22 فروری 2020 کو سنتھیا شولٹز سن سیٹ کریٹر نیشنل پارک میں اپنے گھر کے لیے لکڑیاں جمع کر رہی تھی۔ لکڑیاں جمع کرتے ہوئے اس کی نظر ایک نوجوان لڑکی پر پڑی جو کہ زمین پر الٹے منہ گری ہوئی تھی۔ اس نے فوراً پولیس سے رابطہ کیا جو کہ جلد ہی وہاں پر پہنچ گئے اور اس جرم کا سراغ لگانے لگے۔ انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ ایک قتل کا کیس ہے کیونکہ اس لڑکی کو سر میں گولی مار کر قتل کیا گیا تھا۔ لڑکی کے ہاتھ ڈکٹ ٹیپ کی مدد سے آپس میں بندھے ہوئے تھے۔ وکٹم نے بہت ماڈسٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک مینونائٹ لڑکی ہے۔ مینونائٹ کرسچن کی ایک قسم ہے جو کہ بہت سادہ اور پرانی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اپنا زیادہ وقت اپنے ریلیجن کو دیتے ہیں اور ٹیکنالوجی صرف اس وقت استعمال کرتے ہیں جب انہیں بہت ضرورت ہو۔ جلد ہی پولیس کو وکٹم کا نام پتہ چل گیا جو کہ ساشا کراؤز تھی اور نیو میکسیکو سے 18 جنوری 2020 کو غائب ہوئی تھی۔ پولیس کو اس کا نام تو پتہ چل گیا تھا لیکن اب اسے یہ پتہ کرنا تھا کہ اسے اپنے گھر سے 300 کلومیٹر دور لا کر کس نے اور کیوں مارا۔ انویسٹیگیشن اور انٹرویو سے انہیں پتہ چلا کہ ساشا ایک پارٹ ٹائم ٹیچر تھی اور فارمنگٹن نیو میکسیکو میں مینونائٹ کمیونٹی کی جگہ لیمپ اینڈ لائٹ کمپاؤنڈ میں رہتی تھی۔ اپنے غائب ہونے والے دن وہ اپنے اسکول میں رات دیر سے کسی کام کے لیے گئی اور اس کے بعد واپس نہیں آئی۔ جلد ہی اس کے روم میٹس نے اس کے غائب ہونے کی اطلاع اس کی کمیونٹی کو کر دی اور اس کے بعد پولیس انوالو ہو گئی، لیکن جلد ہی یہ کیس ٹھنڈا پڑ گیا کیونکہ کیس کے بارے میں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اب پولیس کو نہ صرف اس کی باڈی مل گئی تھی بلکہ اس کا فون بھی مل گیا تھا جو کہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا۔ فون سے انہیں پتہ چلا کہ ساشا غائب نہیں ہوئی تھی بلکہ اسے اغوا کیا گیا تھا اور مجرم اسے ایریزونا تک لے کے آیا تھا۔ پولیس نے ساشا کے سیل فون ڈیٹا سے پتہ کیا کہ اس کا فون کن کن ٹاورز کے ساتھ کنیکٹ رہا تھا۔ اس سارے سفر کے دوران صرف ایک فون ایسا اور تھا جو کہ انہی ٹاورز کے ساتھ کنیکٹ ہوا تھا جہاں پر ساشا کا فون کنیکٹ ہوا تھا۔ یہ فون مارک گوچ کا تھا۔ مارک گوچ ایک ایئر مین تھا جو کہ لوک ایئر فورس بیس ایریزونا میں کام کرتا تھا۔ پہلی نظر میں ایسا لگتا تھا کہ مارک گوچ اور ساشا کے درمیان کوئی چیز کامن نہیں ہے۔ پھر بھی اس کیس کی ڈیٹیکٹیو نے لوک ایئر فورس تک سفر کیا اور مارک گوچ کے ساتھ بیٹھ کر اس کا انٹرویو کیا۔ اس ویڈیو کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارک گوچ کو دروازے کے پاس بٹھایا گیا ہے۔ ایسا اس لیے کہ اسے یہ محسوس ہو کہ وہ جس وقت چاہے اٹھ کر دروازے سے باہر جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے وہ کمفرٹیبل فیل کرے گا اور سوالوں کے جواب زیادہ آسانی سے دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دیواروں پر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یہ اس لیے تاکہ اس کا فوکس ہر وقت انٹرویو کرنے والے پر رہے۔ اسی طرح انٹرویو کرنے کے لیے صرف ایک ڈیٹیکٹیو موجود ہے تاکہ مارک گوچ کانفیڈنٹ رہے کہ اسے پکڑنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ انٹرویو شروع ہونے کے بعد ڈیٹیکٹیو پہلے اس سے ادھر ادھر کے کوسچنز کرتی ہے۔ I don't know, we kind of got separated pretty good after everybody started moving out. So you're not close with any of them though? I talk with them on the phone here and there, but I'm probably closest maybe my brother back in Wisconsin. Oh, gotcha. Which brother's that? It's the same. تاکہ ان دونوں کے درمیان میں ایک بیس لائن دوستی بن جائے اور مارک گوچ سوالوں کے جواب دینا سٹارٹ کر دے۔ ان سوالوں کے دوران ڈیٹیکٹیو کو پتہ چلتا ہے کہ مارک بھی مینونائٹ ڈینومینیشن سے تعلق رکھتا ہے۔
یہاں سے پولیس کو مارک اور ساشا کے درمیان ایک اور رشتہ مل جاتا ہے۔ ڈیٹیکٹیو نے جب مارک گوچ سے پوچھا کہ وہ فروری کے اینڈ پہ کیا کر رہا تھا تو اس نے بتایا کہ وہ صرف ایریزونا کے علاقوں میں ہائیکنگ پہ لگا ہوا تھا۔ ابھی تک مارک گوچ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ ڈیٹیکٹیو اس سے یہ سوال کس لیے کر رہی ہے۔ اس کے بعد ڈیٹیکٹیو نے اپنی پہچان کرائی اور مارک سے پوچھا کہ اسے ساشا کے کیس کے بارے میں کیا پتا ہے۔ گوچ کے مطابق اس نے صرف خبروں میں سنا ہے کہ وہ نیو میکسیکو کی کوئی لڑکی تھی جسے مار دیا گیا تھا۔ There was a girl named Sasha Krause that was killed. Did you hear about that case? I seen it in the news, yes ma'am. جب ڈیٹیکٹیو نے اس سے یہ پوچھا کہ اس کے خیال میں ڈیٹیکٹیو اس سے کیوں ملنے آئی ہے تو اس نے بہت سوچ کر جواب دیا، شاید اس لیے کہ اسی دوران وہ نیو میکسیکو کے علاقے میں گھوم پھر رہا تھا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مارک اپنا پہلا بیان بدل رہا ہے، کیونکہ پہلے اس کے مطابق اس نے اپنی چھٹیاں صرف ایریزونا میں گزاری تھیں، لیکن اب وہ نیو میکسیکو جانے کا بھی اقرار کر رہا ہے۔ جب ڈیٹیکٹیو نے اس کی توجہ اس طرف دلائی کہ پہلے اس کی کہانی اور تھی اور اب تبدیل ہو گئی، تو اس کے مطابق وہ ایک اسکی ریزورٹ میں انجوائمنٹ کے لیے جا رہا تھا، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے وہ ریزورٹ بند تھا، تو وہ مینونائٹ چرچ دیکھنے کے لیے اس علاقے کی طرف نکل گیا۔ اصل میں مارک کی یہ کہانی بھی ایک جھوٹ ہے، کیونکہ جس اسکی ریزورٹ کی وہ بات کر رہا ہے وہ مارچ میں کلوز ہوا تھا، جبکہ گوچ وہاں 18 جنوری کو گیا تھا۔ اگر آپ گوچ کا پوسچر پہلے سے مقابلہ کریں تو اب اس نے اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ گوچ کے خیال میں یہ اس کے اور ڈیٹیکٹیو کے درمیان میں ایک بیریئر بن رہا ہے، اور اس طرح وہ ڈیٹیکٹیو سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ڈیٹیکٹیو کے کوسچنز اسے آہستہ آہستہ پریشان کر رہے ہیں۔ اس کے خیال میں وہ ابھی بھی کہانیاں بنا کر اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ ڈیٹیکٹیو کو بہت زیادہ انفارمیشن آلریڈی پتہ ہے، اور وہ مارک کے ہر جھوٹ کو پکڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ مارک سے یہ منوا لینے کے بعد کہ وہ 18 جنوری کو فلیگ سٹاف کے ایریا میں موجود تھا، ڈیٹیکٹیو نے اس سے پوچھا کہ اب وہ اپنی 18 جنوری کا پورا حساب بتائے کہ اس دن اس نے کیا 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 تھا۔ مارک کے مطابق وہ صبح 7 بجے لوک ایئر فورس بیس سے نکلا۔ جب وہ فلیگ سٹاف پہنچا تو وہاں پر اس نے صرف اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا اور اس کے بعد وہ سیدھا فارمنگٹن گیا۔ چرچ دیکھ کر اسے کوئی زیادہ مزہ نہیں آیا، تو وہ وہاں سے پھر فیول ڈلوانے کے بعد واپسی کے سفر پر نکل گیا۔ اس کے مطابق اس کا دوست اگلے دن سنڈے کو ہائیکنگ پہ جانا چاہتا تھا، اس لیے وہ سیدھا گھر واپس آ گیا۔ مارک کے مطابق اس کے دوست نے اسے یہ بات کال پر بتائی تھی۔ یہاں پر مارک کا ایک اور جھوٹ پکڑا جاتا ہے، کیونکہ اس دن اس کے دوست نے اسے کوئی کال نہیں کی تھی۔ صرف اس دن کی صبح مارک اور اس کے دوست کی میسج پر بات ہوئی تھی، اور وہ بھی ایک مارکیٹ جانے کے لیے۔ اس دن مارک نے کال پر صرف اپنے بھائی سیم سے بات کی تھی۔ اس دن انہوں نے ایک دوسرے کو 6 بار کال کی۔ ان ساری کالز کو ملا کر انہوں نے آپس میں 2.5 گھنٹے تک بات کی۔ اتنی بات انہوں نے پچھلے 6 مہینے میں بھی آپس میں نہیں کی تھی۔ ڈیٹیکٹیو نے جب اس سے پوچھا کہ آیا واپسی کے سفر میں وہ کہیں رکا تھا، تو سوچنے کے بعد مارک نے جواب دیا کہ وہ سیدھا اپنے گھر واپس آیا تھا۔ یہاں پر اس کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا، کیونکہ فون ریکارڈز کے مطابق وہ سن سیٹ کریٹر نیشنل پارک میں کئی گھنٹے کے لیے رکا تھا۔ اسی کے ساتھ مارک کی 18 جنوری کی اپنی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس دوران میں کئی سوالوں کے جواب میں مارک بار بار کہتا رہا، شاید، ہو سکتا ہے، مجھے یاد نہیں، صحیح سے یاد نہیں آ رہا۔ اس طرح کے الفاظ مجرم یوز کرتے ہیں
تاکہ اگر انہیں بعد میں اپنی کہانی تبدیل کرنی پڑے تو وہ بتا سکیں کہ انہیں اچانک سے کوئی نئی چیز یاد آ گئی ہے۔ جب ڈیٹیکٹیو نے اس سے یہ سوال پوچھا کہ اس کے مطابق اگر ساشا کا قاتل پکڑا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، تو کافی دیر رکنے کے بعد مارک کا جواب تھا کہ وہ نہیں جانتا۔ What do you think should happen to the person that did that to Sasha? As far as, like, what are you getting at there? But if we caught the person who killed her, what should happen to them? Well, you should probably let the law deal with it. Or maybe the Mennonite community has a way of doing things differently. ریڈ ٹیکنیک کے مطابق یہ پنشمنٹ کوسچن ہے۔ اگر کوئی شخص مجرم ہے تو وہ اس کا جواب یہ سوچ کر دے گا کہ یہ پنشمنٹ اس کے اوپر لگ رہی ہے، اور وہ نرم الفاظ کا استعمال کرے گا۔ اس کے جواب میں اگر کسی معصوم آدمی سے یہ سوال پوچھا جائے تو وہ اس کا جواب بہت خطرناک دے سکتا ہے کہ مجرم کو پھانسی دے دینی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ مارک کا یہ جواب کہ اسے نہیں پتا ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے۔ اس کے بعد ڈیٹیکٹیو 10 منٹ کی بریک لیتی ہے اور مارک کو اپنی سوچوں کے ساتھ کمرے میں چھوڑ دیتی ہے۔ 10 منٹ کے بعد جب وہ واپس کمرے میں آتی ہے تو اب وہ مارک کے تمام جھوٹوں کو پکڑ کر اس سے سچی بات اگلوانے کے لیے ریڈی ہے۔ اس کا اگلا سوال مارک سے یہ ہے کہ وہ کس وقت لوک ایئر بیس پر واپسی آیا تھا۔ مارک کا جواب بہت ہی عجیب ہے۔ Probably could have been 1 or 2. 8 or 9 to 1 or 2 is probably the most time frame that I can think of. اس کے مطابق وہ شام 8 سے صبح 2 بجے کے درمیان کسی وقت اپنے گھر پہنچا تھا۔ مارک اتنا لمبا وقت اس لیے بتا رہا ہے تاکہ اگر بعد میں کہیں پر کوئی ایسی وجہ آ جاتی ہے جس سے اسے اپنی سٹوری تبدیل کرنی پڑے تو وہ آسانی سے ایسا کر سکے۔ ڈیٹیکٹیو نے اسے بتایا کہ ان کے پاس ویڈیو فوٹیج موجود ہے اور وہ ایئر بیس کے گیٹ سے صبح 6:53 پر اندر آیا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ رات 2 بجے سے صبح 7 بجے کے درمیان کیا کر رہا تھا تو اس کے مطابق وہ اپنی کار میں سو گیا تھا۔ ان باتوں سے اب سامنے پتہ چل رہا ہے کہ مارک کے پاس جھوٹ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اپنی کہانی کو جوڑے رکھنے کے لیے نئی نئی باتیں بناتا جا رہا ہے۔ ڈیٹیکٹیو کا اگلا سوال یہ تھا کہ وہ 18 جنوری کے بعد بھی فلیگ سٹاف گیا ہے یا نہیں۔ مارک نے اس کا جواب نہیں میں دیا۔ ڈیٹیکٹیو کے مطابق اسے پتا ہے کہ مارک 18 جنوری کے 2 دن بعد یعنی 20 جنوری کو دوبارہ فلیگ سٹاف گیا تھا۔ اس کے جواب میں مارک کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ صرف ایک لانگ ڈرائیو کے لیے فلیگ سٹاف کی طرف چلا گیا ہو، لیکن وہ جان بوجھ کر اس طرف نہیں گیا اور نہ ہی اسے کوئی ایسی بات یاد ہے۔ ان ساری باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ مارک 18 جنوری اور اس کے ارد گرد ہونے والے واقعات کے بارے میں کوئی بھی سچی بات نہیں بتائے گا۔ ڈیٹیکٹیو نے پھر اپنے سوالوں کا سلسلہ تبدیل کیا اور اس سے پوچھا کہ وہ مینونائٹ چرچ کے بارے میں کچھ بتائے۔ اس کا جواب سن کر ڈیٹیکٹیو نے اسے بتایا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مینونائٹ چرچ کے ساتھ اس کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ اسے ڈیٹیکٹیو کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے، لیکن مارک کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں۔ مارک یہ نہیں جانتا کہ انٹرویو شروع ہونے سے پہلے ہی ڈیٹیکٹیو مارک اور سیم کے درمیان ہونے والے پرانے میسیجز دیکھ چکی ہے جن میں انہوں نے مینونائٹ چرچ کے لیے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے۔ یہاں پر ڈیٹیکٹیو اسے بتاتی ہے کہ اس وقت اور ڈیٹیکٹیوز اس کے بھائی سیم سے بھی بات کر رہے ہیں اور وہ اس بات کو شور کرنا چاہتی ہے کہ جو وہ بتا رہا ہے اور جو سیم بتا رہا ہے وہ ساری باتیں ایک جیسی ہوں۔ جیسے ہی ڈیٹیکٹیو یہ بات کرتی ہے
مارک کہتا ہے کہ وہ اب اپنے لائر کے بغیر کوئی بات نہیں کرے گا۔ دوسری طرف جب سیم سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اس کے خیال میں پولیس اس سے انویسٹیگیشن کیوں کر رہی ہے، تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ وہ اپنے بھائی کو صحیح طرح جانتا ہے اور یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ یہاں سے پولیس کو مارک پر اور بھی گہرا شک ہو جاتا ہے، کیونکہ مارک کا انٹرویو ختم ہو چکا ہے اور اب اس سے لائر کی موجودگی میں اور چیزیں نہیں نکلوائی جا سکتی، تو پولیس اس کے فون، اپارٹمنٹ اور کار کے لیے سرچ وارنٹ لیتی ہے۔ پہلی انٹرسٹنگ چیز جو پولیس کو نظر آتی ہے وہ مارک کی کار میں ایک رسید تھی جس کے مطابق مارچ نے 23 فروری کو اپنی کار کمپلیٹلی سروس کروائی تھی، اور 23 فروری وہی ڈیٹ تھی جب ٹیلی ویژن پر یہ خبر آئی تھی کہ ساشا کی باڈی مل گئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو اس کے فون میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مارک نے 19 جنوری کو کچھ فائلز ڈیلیٹ کی تھیں۔ ان چیزوں کو وجہ بنا کر وہ اسے کچھ دنوں کے لیے گرفتار تو کر سکتے تھے، لیکن اس کے خلاف ان کے پاس کوئی مضبوط کیس نہیں تھا۔ انہیں ابھی بھی پتہ نہیں تھا کہ آخر مارک نے ساشا کو کیوں مارا۔ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے مارک کے ارد گرد تمام لوگوں سے انٹرویو کرنا شروع کیے۔ جلد ہی انہیں ایک ایسا سراغ ہاتھ لگ گیا جس سے یہ کیس بہت جلدی حل ہو سکتا تھا۔ لوک ایئر فورس بیس میں مارک کے بیسٹ فرینڈ کے مطابق وہ بیس پر ایک گن چھپا کر رکھتا تھا۔ ڈیٹیکٹیوز نے جلد ہی یہ گن ڈھونڈ نکالی اور ٹیسٹنگ کے بعد یہ کنفرم ہو گیا کہ اسی گن سے گولی چلا کر ساشا کو مارا گیا تھا۔ یہاں پر کیس میں ایک اور موڑ آ گیا۔ مارک کے بھائی سیم نے اس کے دوست کو کال کی اور اس سے گن کے بارے میں پوچھا جو کہ مارک نے بیس پر چھپا کر رکھی تھی۔ جلد ہی سیم نے جیرمایا کا پتہ لگا لیا جس کے پاس مارک کی گن تھی اور جس سے پولیس نے گن لے لی تھی۔ جیرمایا کے ساتھ مل کر پولیس نے وہ کال سنی جس میں سیم نے اسے کہا کہ وہ ایریزونا آ کر اس سے گن لے گا اور اسے ضائع کر دے گا تاکہ وہ پولیس کے ہاتھ نہ لگے۔ پولیس نے جیرمایا کو ایک نکلی گن دی اور جب سیم وہ گن لینے کے لیے آیا تو انہوں نے آپریشن کر کے اسے پکڑ لیا۔ جب پولیس نے سیم سے انٹرویو کرنے کی کوشش کی تو سیم نے ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا اور اس کے بعد سیم کو جیل بھیج دیا گیا۔ ڈیٹیکٹیوز ابھی بھی ایک سوال کا جواب نہیں دے پائے تھے کہ مارک نے ساشا کو کیوں مارا۔ یہ ایک رینڈم یا ٹارگیٹڈ کلنگ تھی۔ جب ڈیٹیکٹیوز نے مارک کے پرانے چرچ کو فون کیا تو انہیں اس سوال کا جواب بھی مل گیا۔ جب پادری کو پتہ چلا کہ مارک ایسے کیس میں ملوث ہے تو انہوں نے بتایا کہ مارک شروع سے ہی چرچ کی چیزیں چرایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے چرچ سے نکال دیا گیا۔ جلد ہی جن لوگوں نے اس پر چیزیں چوری کرنے کا الزام لگایا تھا، مارک نے ان سب کی کاروں کے انجن میں ریت ڈال کر انہیں خراب کر دیا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مارک اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا اور ہمیشہ بدلہ لینے کی سوچتا ہے۔ ان سارے جرموں کے باوجود مارک کبھی نہیں پکڑا گیا۔ اسی دوران ایک اور کیس بھی سامنے آیا جس میں مارک نے کسی پر سیکشول زیادتی کی تھی۔ اس کیس میں بھی مارک کو نہیں پکڑا گیا۔ جب اتنے سارے جرموں میں وہ بچ گیا تو آخر اس نے سب سے بڑا جرم کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس دن وہ مینونائٹ چرچ اپنے شکار کو ہی ڈھونڈنے گیا تھا اور ساشا غلط وقت میں غلط جگہ پر موجود تھی اور اس جرم کا شکار ہو گئی۔ جنوری 2022 میں مارک کو عمر قید کی سزا دی گئی اور سیم کو اس کے جرم کے لیے 3 سال کی پروبیشن کی سزا دی گئی۔ آخرکار ساشا کو انصاف مل گیا۔